اچھا یہ آیا ہے جس کو وہ بتا سکتی ہیں جنہوں نے بھی ان سے کوشچن کیا ہے. قرآن اور حدیث کے کلوزسٹ جا کے ایک فتویٰ دیتے ہیں. اختلاف کب ہوگا؟ فار ایگزامپل آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کی بات پہ جو آپ کی بات سن رہے ہیں وہ ایگری بھی ہوں. اتنی زور سے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں نا کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ جو فرقہ واریت کا اور یہ جو اختلاف کا نیگیٹو اس کو لے لیا گیا ہے نا، وہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں. امتحان آتا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں میرا بندہ کیا کر رہا ہے، تو وہ جو کوشش ہوتی ہے نا، آپ سوچیں ہمارے درجے کتنے بلند ہوتے ہیں. اچھا جی، اب ایک اور تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ کا کویشچن تھا کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ قرآن میں سر پہ دوپٹہ لینے، سر پہ کور کرنے کا کدھر لکھا ہوا ہے. تو وہ بھی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے سب کے سامنے دے دوں. میں بھی آپ میں سے بھی کسی کے پاس ایسا کویشچن ہو، تاکہ یوزلی جب آپ قرآن پڑھانے کی طرف نکلتے ہیں یا قرآن کی طرف آتے ہیں تو لوگوں کے کئی دفعہ ایسے کویشچنس ہوتے ہیں. اب اس وقت میرے پاس وقت نہیں تھا. آج میں نے سوچا کلاس سے پہلے کہ میں چھوٹا سا آنسر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی کسی کو جواب دینے میں تھوڑی سی آسانی ہو جائے. ورنہ تو اب دیکھیں میڈیا میں اگر آپ دیکھو تو یوٹیوب بھی بھرا ہوا ہے. اگر آپ یہ کویشچن ڈالتے ہو تو آپ لوگوں کو آنسر مل جائیں گے. ایک سے ایک جو عالم دین ہے انہوں نے اپنی اپنی طرف سے اپنی رائے دی ہے. اس سے پہلے ایک چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے، ہمیشہ آپ لوگوں کو جب یہ لفظ ملتا ہے نا کہ اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہے، مفسرین میں اختلاف ہے، تو یہ لفظ جب بھی آتا ہے نا تو یہ ڈفرینٹ رائے ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ مخالفت میں جی ایک دوسرے کی دشمنی کریٹ ہو گئی یا خدا نخواستہ کفر کے فتوے لگا دیے. اختلاف ہونا، یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت ہیلدی چیز ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ تو دین میں وسعت ہے کہ اگر آپ کو دیکھیں اختلاف کب ہوگا. فار ایگزامپل آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کی بات پہ جو آپ کی بات سن رہے ہیں وہ ایگری بھی ہوں. بعض لوگوں کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، انہوں نے اپنی ریسرچ کی ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا ایک وے ہوتا ہے کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں، یہ ایسے ہے، تو وہ بتاتے ہیں نا پھر اس طرح سے. تو اسی طرح سے علماء میں بھی آپس میں جو ایک ہی بات پہ اختلاف ہوتا ہے نا، وہ ہمارے لیے بہت بڑی وسعت ہوتی ہے. اب دیکھیے دین میں تو قرآن میں تو کوئی مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ڈن ڈیل ہے نا، وہ تو جو حکم آ گیا ڈن ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو آ گئی ڈن ہو گئی. اختلاف جہاں پہ آ رہا ہوتا ہے نا، وہ پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ جب کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے، جب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کا میننگ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اس میں علماء اپنی ریسرچ سے قرآن اور حدیث کے کلوزسٹ جا کے ایک فتویٰ دیتے ہیں، اور ہر ایک اپنی محنت سے اپنی کوشش سے یہ کرتا ہے. تو آج مجھے یہ جو اتنی زور سے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں نا کیونکہ ہمارے پاکستان میں یہ جو فرقہ واریت کا اور یہ جو اختلاف کا نیگیٹو اس کو لے لیا گیا ہے نا، وہ میں سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ نیگیٹو نہیں ہے، یہ پازیٹیو چیز ہے. مخالفت بری ہے، مخالفت بری ہے. جب آپ کسی کی مخالفت کریں، آپ اس کو یہ تو کافر ہے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے، اس کو تو پھانسی پہ لگا دینا چاہیے، یہ لوگ تو غلط ہیں، یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا. مخالفت بہت بری ہے، اختلاف بہت اچھا ہے. اچھا، اب یہاں پہ دیکھیے کہ کویشچن کیا تھا کہ قرآن میں کدھر ہے جو سر میں دوپٹہ لینے کا. آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ کون سی وہ اس میں آیا میں ہے. تو اچھا، اب میں چھوٹا سا اس کا آنسر یہ آپ سے کروں گی کہ دیکھیں سورۃ نور میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اپنے اوپر اپنی اوڑھنی اپنی اوپر رکھ لیں، اپنی چھاتیوں کے اوپر رکھ لیں. اچھا، وہاں پہ کیا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ اوڑھنیاں جو تھی وہ ادھر ادھر پڑی ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پکڑ کے نا اپنے اوپر اپنی کور کر لیں. اچھا، یہ تو نہیں تھا نا. اس وقت بھی کیا تھا، ایون دو اسلام نہیں آیا ہوا تھا تب بھی وہاں کے لوگوں کو یہ ان کا ایک رواج ہوتا ہے نا کہ وہ سر کور کر کے تو وہ پیچھے نا اپنے باندھ کے تو وہ پیچھے اس کو کر دیتے تھے، کیونکہ گھروں کا کام کرنا، صفائیاں کرنا، جو بھی کام کرتے تھے تو ایسے کرتی تھی. تو حکم کیا تھا کہ اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر ڈال لو. تو وہ والا حکم ٹھیک ہے، وہ سمجھ آ گئی. اب سیکنڈ حکم جو تھا جو وہ پوچھ رہی تھی، میں اس کے بارے میں بتاؤں. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 میں جب یہ آیا تھا یا ایھا النبی
कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाउल मोमिनीन। तो कौन आ गया? बीवियां आ गई, औरतें आ गई, सारी मतलब अब उनकी बेटियां आ गई और तमाम मुसलमान औरतें, मतलब मैं और आप सभी आ गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया था कि कुल हुक्म दिया ना, कह दीजिए। तो उनको क्या कहना था? बनातिका युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। युदनीना अपने ऊपर से, अला किसको? इला अलिफ से जब होता है ना, हमजा अलिफ लाम और या होता है तो उसका मतलब होता है तरफ, यूं करके जैसे तरफ उसके, या इधर तरफ इधर। तो जब अलैहिन्ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, अलई ऊपर से नाजिल होना, ठीक है, जैसे कहते हैं, तो ये ऊपर से अपने ऊपर डालना है। अब इख्तलाफ किधर आ गया? इख्तलाफ जो मैंने इतना जोर से आपको बताया ना, अच्छा, जो हम 4 इमाम ही लेते हैं, इमाम अबू हनीफा ने इससे ये कहा कि हाँ, ऊपर से अपने आप को कवर करते हुए पूरा जिस्म आपका कवर होना चाहिए, सिवाय चेहरा, हाथ और पाँव के। अच्छा, इमाम अबू हनीफा का तो ये फतवा था। अच्छा, इमाम शाफी, इमाम मालिक में से उन्होंने, एक ने ये कहा कि चेहरा और हाथ ठीक है लेकिन पाँव कवर होने चाहिए। तो इमाम अहमद बिन हम्बल, उनका ये था कि नहीं, चेहरा भी कवर है। जब युदनीना, अच्छा, युदनीना का मतलब जो है ना, इसमें इख्तलाफ था कि उन्होंने कहा कि दुनिया से है ना, इसका अगर रूट वर्ड देखें, दुनिया करीब होती है और जो आखिरत है वो दूर है। तो युदनीना उन्होंने कहा कि करीब कर ले, कि अपने ऊपर मतलब डाल लें अपने कपड़ा। तो यहाँ पे जो इख्तलाफ था ना, वो इख्तलाफ इस तरह से नहीं था कि वो कोई लड़ाई हो रही है या कुछ हो रही है। उन्होंने अपनी अपनी राय पेश की थी। अच्छा, ये आया है जिसको वो बता सकती हैं जिन्होंने भी उनसे क्वेश्चन किया है। तो ये मैंने कहा आप लोगों के साथ भी कर लूं ताकि एक दफा ये बात भी दोबारा से क्लियर हो जाए। क्योंकि क़यामत के दिन हर इंसान जब कब्रों से निकलेंगे, जब से आदम अलैहिस्सलाम से आखिर तक जितने भी इंसान हैं, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो दिन जो इतनी वहशत का दिन होगा, इतना 50,000 साल का एक दिन होगा, उसमें एक कदम रखने की भी जगह नहीं होगी। हर इंसान मुश्किल से उतनी जगह पाएगा, इसलिए जमीन को फैला दिया जाएगा और उधर ही हिसाब किताब का दिन होगा। अल्लाहु अकबर। व अलक़त मा फीहा व तखल्लत, और वो उंडेल डाल लगी जो उसके अंदर होगा। उसके अंदर क्या है? इंसानों के जिस्म है ना, बॉडी, हमारी जिस्म जो है, हमने पढ़ा था ना क़यामत के दिन जब सूर फूका जाएगा तो सारे इंसान अपनी कब्रों से उठेंगे। व अलक़त मा फीहा व तखल्लत, अब देखिए वो अपने आप को खाली कर देगी। जितनी उसके अंदर मादनियात, खजाने हैं, जो कीड़े मकोड़े, सब बाहर निकल जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्यों ऐसे वो करेगी? व आज़िनत लि रब्बिहा व हुक्कत, कि उसको वो कान लगाए हुए है अपने रब के लिए और उसका हक भी है। हम अल्लाह को अपना अल्लाह मानते हैं, हम उसको हाकिम नहीं मान रहे, हम उसको हुक्म नहीं, हुक्म हम अपने नफ्स के मान रहे हैं। अल्लाह को हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये हैं, लेकिन हुक्म उसका नहीं मानते, उसको हाकिम नहीं मानते। जिस वक्त हमने अपने, हम जैसे खुद मुसलमान है ना, तो हमने अपनी सोच को मुसलमान नहीं ना किया, तो ये चीजें हमारे से नहीं होंगी दुनिया में। फिर वही होता है, हमने इस्लाम को अपनी जाय नमाज पे बैठे तो हम मुसलमान हैं, मस्जिद में गए हम मुसलमान हैं, रोजा रखा हम मुसलमान हैं, उम्रा हज करने गए हम मुसलमान हैं। लेकिन जब घरों में हम फंक्शंस में जाते हैं, हम घरों से बाहर निकलते, इवन ग्रोसरी के लिए भी बाहर निकलते हैं, एक दफा शीशे में देखा तो करें कि मेरे अल्लाह ने मुझे क्या हुक्म दिया है, मैं किस तरह से घर से निकल रही हूँ, क्या मेरा ये निकलना ठीक है? क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि इब्ने आदम अपना कदम नहीं उठा सकेगा जब तक वो ये जवाब नहीं देगा कि उम्र कहाँ गुजारी। अगर मेरे रब ने पूछ लिया कि उस दिन जुलाई की 30 तारीख को तुम घर से निकली थी 2 बजे, तो तुम किस हाल में निकली थी? क्या जवाब दोगे? ऐसा नहीं था कि उस दिन तुम ग्रेजुएशन पार्टी में थी, तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए थे? क्या जवाब दोगी? तुम उस दिन अपने दोस्तों के अंदर हंसी मजाक करते हुए तुमने किसी की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, उसके वो कहते हैं ना कि बखिए उधेड़ दिए, तो तुमने ये क्या किया था? तुम उस वक्त रात के 11 बजे अपने फोन पे क्या देख रही थी? तुम उस दिन फोन करते हुए अपनी दोस्त से दूसरे के बारे में क्या बातें कर रही थी? क्या जवाब देंगे? आपने कभी सोचा है इस बात को? ऑनेस्टली मैं आप लोगों से जैसे बात कर रही हूँ ना, तो ये बेसिकली मैं अपने आप को सुना रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला
تعالیٰ ہم سب کی سوچوں کو بھی مسلمان کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں نا اس کو عمل میں ڈھال دے۔ ایک ایک بات آپ دیکھیں کہ اس سے بہتر اور ہمیں کون سمجھائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی خوبصورت اگزامپلز دے کے بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اللہ کے حکم پہ اپنی ہستی مٹا رہے ہیں۔ بندے تجھے تو ابھی یہ حکم ہستی مٹانے کا نہیں دیا، تجھے تو چھوٹے چھوٹے حکم دیے تو وہ بھی نہیں سنتا ہے، اور وہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، وہ حکم سارے کے سارے تیرے ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ حقوق و فرائض کی کہ تو ایسا نہ کر کہ تیری ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ دیکھیں بندہ جب اللہ کی حکموں کے اندر آتا ہے نا، جب وہ اللہ کی باتیں سننا شروع ہوتا ہے، جب اپنے آپ کو بدلنا شروع ہوتا ہے، تو اب امیجن کریں کہ ایک پانی جیسے گدلا پانی ہوتا ہے، اس طرح سے ہمارا دل ہوتا ہے۔ کبھی کوئی اچھی بات کر لی تو کبھی کوئی بری بات کر لی، تو کبھی دنیا کے بندے بن گئے تو کبھی اللہ کے بندے بن گئے۔ لیکن جب ہم صفائی کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ نے کبھی نور کو محسوس کیا ہے کہ ایک پیورٹی، ایک خوبصورتی، آپ اپنے دل کو دیکھیں کہ وہ اتنا خوبصورت، اتنا پیور ہوگا جس کی کوئی حد نہیں، اور پھر وہ جو سکون ملتا ہے اور وہ جو خوشیاں ملتی ہیں۔ دیکھیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا بڑا مشکل، آج کی دنیا میں تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں نا اب دنیا میں بھی تو جینا ہے نا، اب سارا کچھ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے جب آپ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندے پہ اتنا پیار آتا ہے، یہ وہی بندہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو عزت عطا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو بہانے ہی بڑے پیارے ہوتے ہیں نا کہ میرا میاں نہیں مانتا تو میرا فلاں نہیں مانتا، تو اب دیکھو نا سسرال کا معاملہ ہے تو اب میں کیا کروں، تو اب مجھے تو جانا ہی پڑے گا، تو اگر وہاں پہ ایسے ہو رہا ہے تو اب کوئی بات نہیں، بچے ہیں نا، بڑے ہوں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ یہ سب کچھ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم اتنے سخت ہو جائیں، کیونکہ اگر شروع سے تربیت ویسے نہیں کی ہے، ہمارے گھرانے ویسے نہیں تھے، تو جب ہم میں بدلاؤ آیا ہے تو بہت صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے آپ کو ادھر لے کے آنا ہوگا۔ جب ہماری ذات میں ہم خود بدلیں گے نا تو آنیسٹلی گھر والوں کو ہمارے لیے بدلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے اندر آتے ہوئے ایک عورت اتنی خوبصورت ہو جاتی ہے کہ اس کے گھر میں اتنا امن آ جاتا ہے، اتنا سکون آ جاتا ہے، اس کی ذات سے اتنی روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، ہسبینڈ مان جائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے آپ اپنے آپ کو چینج تو کریں نا اس طرح سے، لیکن کیونکہ ہم نے اپنی ذات کو چینج نہیں کرنا ہوتا، ہم ظاہری چینج کو پہلے لے آتے ہیں کہ اچھا اگر ہم میں حجاب کر رہی ہوں تو میرے ہسبینڈ نے منع کر دیا، انہوں نے کہا ایسی حالت میں باہر نہیں جاؤں گی۔ چلے آئی ڈو انڈرسٹینڈ، اس طرح سے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن آپ پہلے اپنی ذات پہ دیکھیں۔ آپ قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ اتنے خوبصورت ہو جائیں گے کہ خود آپ کے ہسبینڈ کا دل چاہے گا کہ میری بیوی جو کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہی ہے، اس نے تو اپنی زندگی بدل دی ہے اور پورا میرا گھر ہی جنت بنا دیا ہے۔ کوشش تو کریں گے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بتایا ہے نا کہ جب ہم بے قرار دل سے اللہ سے مانگتے ہیں، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ،